ہائی گائز، کیسے ہیں آپ دوستو؟ جس چیز پہ انسان فلی فخر کر سکتا ہے اور جو چیز فخر کرنے کے قابل ہے، وہ انسان کا ذہن اور اس کا دل ہی ہے، جس کی وجہ سے دل و دماغ کی وجہ سے انسان اپنی ان چیزوں پہ فخر کر سکتا ہے۔ اپنی پرسنالٹی آپ کی جو بنتی ہے وہ آپ کے دل و دماغ سے ہی بنتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے، کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ آئے کہ بندے کا وہ دل نہ رہے جس میں کہ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا اور تکالیف کا اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اگر وہ دل آپ کا نہیں رہا تو پھر آپ کی وہ جو ساری پرسنالٹی تھی، وہ پرسنالٹی بھی پھر نہیں رہے گی۔ پھر آپ جو ہے نا بہت جلد حوصلہ ہارنے والے اور جو ہے نا مصائب کا مقابلہ نہ کرنے والے بن جائیں گے، تو بھی جو کہ ایک بہت ہی پریشان کن اور ایک بہت ہی افسوسناک قسم کی جو سچویشن ہوگی۔ تو غالب صاحب بھی کوئی ایک اسی طرح کی ہی سچویشن کا شکار ہوئے ہیں اس شعر میں، جو ان کی غزل کا مطلع ہے، اور آج اسی غزل کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس غزل کا مطلع جو ہے وہ غالب صاحب فرماتے ہیں کہ جو عشق کی جو مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں اور جو مصائب تھے، اس نے ہمیں اس قابل اب نہیں چھوڑا کہ ہمارے دل میں اب یہ جو حوصلہ رہے، وہ اس حوصلے کو ہی ختم کر دیا محبوب کی بے وفائی نے اور اس کی جو ہے نا جفا شواریوں نے۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ غالب صاحب کیا فرماتے ہیں۔ غالب صاحب فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے اس غزل کی، اور پوری غزل بہت زبردست ہے۔ تو مطلب ہے کہ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، عرض نیاز عشق کے، کہ اپنی محبت کی، اپنے عشق کا اظہار کرنے کے قابل بھی اب میں نہیں رہا غالب میاں۔ تو کیا کہ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، کہ جس دل پہ مجھے ناز تھا کہ اس میں بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت ہے اور بڑا ہی یہ جو ہے نا جواں مرد ہے، تو وہ دل اب میرا نہیں رہا۔ محبت کی، عشق کی جو ہے نا جفا اور محبوب کی جفاؤں نے اس کو اس قدر جو ہے نا دکھی کر دیا اور اس قدر جو ہے نا اس کو کمزور اب بنا دیا کہ اب جو ہے نا اس میں اس عشق کے مزید صدمے برداشت کرنے کا کوئی حوصلہ نہیں ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں سر غالب میاں کہ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، اور جاتا ہوا داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، جاتا ہوا داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ در خور محفل نہیں رہا، کہ میری جو زندگی ہے نا وہ ایک حسرت بن گئی ہے اور ایک داغ ہے جو حسرت کی وجہ سے بن جاتا ہے دل پہ اور جسم پہ۔ تو کیا ہے کہ میں یہ لے کے اب جاتا ہوں، لیکن اب میں اس قابل نہیں رہا۔ جیسے کہ ایک شمع بجھ جاتی ہے نا، تو وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو محفل میں رکھ دیا جائے۔ جب وہ ختم ہو جاتی ہے، جلانے کے مزید قابل نہیں رہتی، روشنی کرنے کی قابل نہیں رہتی، تو اس کو محفل سے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم بھی جو ہے نا اس قابل نہیں ہیں کہ محبوب کے سامنے ہم جائیں اور محبوب ہمیں کوئی گاز ڈالے اور ہمیں کوئی اہمیت دے نا، تو ہم اب اس قابل نہیں ہیں۔ اب ہمیں جو ہے نا بجھی ہوئی شمع کو جیسے کہ محفل سے باہر کر دیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی اس طرح باہر ہی نکال دیا جاتا ہے کہ اس کو تو نکالو نا، اس سے تو جان چھڑاؤ۔ تو جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ در خور محفل نہیں رہا، اور مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں، مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں، شایان دست و بازوئے قاتل نہیں رہا، کہ اب جو ہے دل مرنے کی کوئی اور طریقہ نکال، کیونکہ اب تو جو ہے نا قاتل بھی ہمیں مارنے پہ راضی نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یار مجھے شرم آتی ہے اس کمزور اور نحیف و نازار کو مارنے میں، تو اے دل اب کوئی اور طریقہ کر کے ہم جو ہے نا اپنی آپ کو ختم کریں۔ قاتل صاحب تو اب جو ہے نا ہم پہ یہ رحم نہیں فرمائیں گے کہ ہمیں جان سے مار لیں۔ تو مرنے کی اے دل اور ہی ترتیب کر کے میں، شایان دست و بازوئے قاتل نہیں رہا، اور برروئے شش جہت در آئینہ باز ہے، یا امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا، کہ عشق حقیقی نے مجھے میرے دل اور دماغ کو کھول دیا ہے اور وسیع کر دیا ہے کہ اب مجھے ناقص اور کامل میں، یعنی
کہ کافر اور مسلمان میں یا نیک اور بد میں فرق نہیں رہا، میرے سارے ایک جیسے برابر ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافر کو بھی روزی دیتا ہے اور رزق دیتا ہے، تو میرے لیے بھی وہ جو ہے نا کوئی اگر کسی میں کوئی نقص ہے، ناقص ہے کوئی یا کوئی کامل ہے، تو میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتا، میں ان کو دونوں کو انسان سمجھتا ہوں. کیونکہ مجھے عشق حقیقی نے، اللہ تعالیٰ سے محبت نے اتنی میرے ذہن کو وسیع کر دیا ہے کہ میں انسان کو انسان سمجھتا ہوں، اور اس کو مطلب ہے اس وجہ سے کم تر نہیں سمجھتا کہ وہ شاید کہ ناقص ہے یا کامل نہیں ہے. تو پھر نا یعنی انسان جو انسان ہے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو ہے نا رزق بھی دیتا ہے اور اس کو پالتا ہے. تو پھر ہم اگر غالب میاں کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے عشق کے حقیقی کی وجہ سے اب سب انسانوں سے ہی محبت کرتا ہوں. تو وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا. کہ میرے جو شوق ہے نا اس نے اور میرے عشق نے، میرے جنون عشق کی جنون نے اتنا جو ہے نا میرے سامنے جو اس کی حسن کے جو سارے راز تھے وہ کھول کے رکھ دیے. وہ مجھے اب اس کی حسن سارا مجھے نظر آتا ہے. وہ مطلب درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے، لیکن وہ پردہ صرف میری نظر کا ہے، میری شرم و حیا کا ہے. اگر میں اپنی شرم و حیا میری نہ ہو تو پھر وہ پردہ میرے لیے کوئی نہیں ہے. ٹھیک. تو وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا. میری خود اپنی نگاہی حائل ہے کہ میں اسے نہیں دیکھتا، ورنہ اب درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے. اس کا حسن مجھے سب پتہ ہے. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. کیا بات ہے اس شعر کی. اور یہ شعر تو ایک طرح سے ضرب المثل بن گیا ہے غالب میاں کا. تو کیا ہی بات ہے. کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا حالانکہ اس دنیا کے جمیلوں میں اور اس کے جو ہے نا چکروں میں پھنسا رہا غم روزگار کے، لیکن تیرے خیال سے کبھی میں غافل نہیں رہا. تجھے میں کبھی بھولا نہیں ہوں اور نہ ہی بھول سکتا ہوں. اگرچہ کہ میں نے غم روزگار اور غم دنیا کے بہت سے جمیلے اور تکلیفیں اور جو ہے نا مصائب برداشت کیے، لیکن تیرے خیال کو میں بھولا نہیں، تجھے میں نہیں بھولا اور نہ بھول سکتا ہوں. تو کیا بات ہے اس شعر کی. کہتا ہے کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. دل سے ہوائے کشت وفا مٹ گئی کہ وہاں حاصل سوائے حسرت حاصل نہیں رہا. کہتے ہیں کہ وہاں اب جو ہے نا وفا کی اور اس حسرت کرنے کی جو ہے نا آرزو سے جو ہے نا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو اب جو ہے نا ہمارے دل سے بھی جو ہے نا وفا کی آرزو ہی ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے. تو اور مقطع ہے غالب صاحب کی غزل کا، غالب میاں کا. کہتا ہے کہ بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، کہ عشق کے عذاب اور مصیبت اور تکالیف سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. ہم کوئی جو ہے نا بزدل نہیں ہیں، ہم بہادر ہیں بڑے. اور عشق کے مصائب کو اور تکلیفوں کو جھیلنا جو ہے نا ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. تو یہ ہم اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن کیا ہے کہ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. لیکن اب دل میں وہ سکت ہی نہیں رہی، وہ حوصلہ ہی نہیں رہا، وہ ہمت ہی نہیں رہی کہ ہم جو ہے نا اب عشق کے جو مظالم ہیں، تکالیف ہیں اور مصیبتیں ہیں اور جو ہے نا اس کا ظلم ہے وہ برداشت کر سکیں. تو اب کیا کیا جائے کہ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ دل میں وہ طاقت ہی نہیں رہی. تو کیا ہے کہ تو کیا بات ہے غالب میاں کی. اور یہی کہیں گے کہ لو یو غالب تقریر.